أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک بنیادی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کائنات کا وجود میں آنا، اس کے بعد انسان کی برزخی زندگی، اس کے بعد پھر قیامت کے روز انسان کا اٹھایا جانا، جنت و جہنم کا فیصلہ، یہ تمام کے تمام عالموں کا مقصد، یہ تمام کے تمام وجود میں لانے کا مقصد انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو انسان کی آسانی کے لیے، انسانوں کو آسان فراہم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات کو وجود میں بخشا، ایک کائنات کو لایا اور کائنات کی دیگر مخلوقات انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ تو بنیادی مقصد میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ تو اگر اس ناحیے سے دیکھا جائے تو ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کتنا ہی بڑا کارنامہ کیوں نہ انجام دے لیں، ہم کتنے بڑے بزنس مین بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں ہم بندہ نہیں بن پائیں گے، صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا ہے وہ مقصد ہم ادا نہیں کر پائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس انسان کی حیثیت ایک چوپائے کے برابر بھی نہیں ہے، جانور سے بھی انسان بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی دنیا میں دنیاوی اعتبار سے زیادہ کامیاب نہیں ہوتا، جیسی چاہے زندگی گزار لیتا ہے پریشانیوں میں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا فرمایا کہ عبادت کے لیے، اس عبادت کا مقصد کو اپناتا ہے، اس عبادت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو ایسے بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی اہمیت رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، انتہائی اہمیت رکھنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اتنا وزنی ہوتا ہے، اللہ کی نظروں میں اس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس میزان میں ہمارے اپنے اعمال تولے جائیں گے، جس میزان میں ہمارے قیامت کے روز اعمال تولے جائیں گے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میزان لایا جائے گا۔ اس میزان میں اللہ رب العالمین لوگوں کو ابھی حساب و کتاب ہونے سے پہلے لوگوں کو بس ایک اعتبار سے مثال کے طور پر ساری انسانیت، ساری کائنات کے تمام مخلوقات پھیلی ہوئی ہوں گی، تو اس موقع پر اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو اس میزان میں تولے گا۔ آسمان و زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس میزان میں تولی جائیں گی، تو اس کے باوجود بھی لا وسعت، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں اور بھی جگہ باقی رہ جائے گی۔ آسمان و زمین جس میزان میں تولے گئے تو آپ سوچئے ہم اور آپ کتنے ہیں اور ہمارے اعمال کتنے ہیں جو تولے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بندے ایسے ہیں جن کی حیثیت، جن کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک اس قدر اہم ہے، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے۔ فرشتے اس موقع پر پوچھیں گے لمن یدین ھذا، اے اللہ رب العالمین اس میزان میں جس میں آسمان و زمین تولے جانے کے باوجود بھی جگہ باقی ہے، اس میں کس کے اعمال تولے جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے لمن یشاء من خلقی، میں اپنی مخلوقات میں جن کے اعمال چاہوں گا اس میں تولوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا وزن، جن کی حیثیت، جن کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک یا آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، اس عبادت کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اوامر ان پر نائب کیے تھے، نافذ کیے تھے، ان اوامر کو انہوں نے اپنایا، اور جن منہیات سے اللہ رب العالمین نے رکنے کا حکم دیا تھا، ان تمام حرام کردہ چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے بچائے رکھا۔ اب انسان جب عملی زندگی گزارتا ہے تو عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم پیدا کیے گئے عمل کے لیے،
ہمارا الٹیمیٹ گول عمل ہے. ہمارا جو اصل مقصد ہے، بنیادی ہدف ہمارا اگر کوئی چیز ہے وہ تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے. عمل ایسا لے کر جانا ہے کہ ہمارے یہ جو اعمال ہم زندگی میں انجام دیں گے، یہ ہمارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کرے. ہمارا روزہ ہمارے لیے سفارش کرے، ہماری نماز ہمارے لیے سفارش کرے، ہمارا قرآن مجید کا تلاوت کرنا سفارش کرے، ہمارا اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنا ہم کو باب الصدقہ سے داخل ہونے کا سبب بنے جنت میں. تو یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے قیامت کے روز کام آئیں. تو ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے انسان کے لیے کچھ چیزوں کا خیال کرنا انتہائی اہم ہوتا ہے. کچھ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ اعمال کو انجام دیتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال ضروری ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کا حکم دینے کے بعد انسان کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جس کی جو سمجھ میں آئے وہ اعمال انجام دے لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور کے طور پر دین نازل کیا جس پر عمل کرتے ہوئے، جس کی روشنی میں ہی انسان عمل کر سکتا ہے. انسان اپنے اعتبار سے کسی بھی طرح کی تبدیلی اس دین میں نہیں کر سکتا، اس دستور میں نہیں کر سکتا. تو جب اللہ رب العالمین نے اس دین کو نازل کیا تو سب سے بنیادی چیز عمل کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے خالص عمل ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اس پر بہت ساری باتوں نصیحتیں ہم سنتے ہیں. دوسری چیز اتباع رسول ہونی چاہیے، متابعت رسول، اتباع سنت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی اتباع کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کی اتباع میں اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہی عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں سرخرو ہوتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن جس چیز کا ہم کو زیادہ تر خیال کرنا چاہیے وہ اس کا اہتمام ہماری اپنی زندگی میں نہیں ہوتا. ہم عمل کرتے ہوئے اخلاص پیدا کرتے ہیں، تقوی پیدا کرتے ہیں. ہم عمل کرتے ہوئے وہ جو احسان کا درجہ ہونا چاہیے کہ ہم عمل اس اعتبار سے کریں کہ گویا اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہوں. اگر یہ درجہ پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم بہت سارے لوگوں کی عبادتوں میں یہ درجہ بھی پایا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں میں کھڑا ہوں اور اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو تمام اعتبار سے خالص کرتے ہوئے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس قدر اہتمام سے ہم عمل کریں، اس کے باوجود اگر وہ ہمارا عمل برباد ہو جائے تو جس اہتمام کے ساتھ ہم نے اتنے اعمال انجام دیے، اپنی راتوں کی نیندیں ہم نے قربان کی، ہمارے اپنے ضروری کام، دنیاوی جو مفادات تھے، دنیاوی جو فائدے تھے، ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہم اللہ رب العالمین کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا وقت لگانا، ہمارا اپنے ذہن کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لینا، ہمارا اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی بہت ساری چیزوں کو قربان کر دینا. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کا یہ تمام کا تمام قربان کرنا رائے گا چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا، تو سب کے لیے ایک لمحہ فکر ہوگا. اس لیے کہ عمل جتنا اہتمام سے ہم کرتے ہیں، اس عمل کے انجام دینے کے بعد اس عمل کی قبولیت کا اہتمام ہم نہیں کر پاتے. عمل کر لینے کے بعد عمل کا معاملہ وہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عمل کرنے کے بعد جو عمل ہم نے انجام دیا اس عمل کو ویسے ہی باقی رکھنے کے لیے زندگی بھر انسان کو اہتمام کرنا پڑتا ہے، زندگی بھر اس بات کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی عمرہ کر لیا اس کے بعد ہم اپنی زندگی جیسی چاہیں اپنا لیں، وہ عمرہ ہمارا ویسے ہی باقی رہ جائے گا، بلکہ جیسے ہی زندگی کی ڈگر تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، اس کے اعمال اللہ رب العالمین گویا روئی کی طرح اڑا کر رکھ دیتا ہے. عمل کرنے کے بعد عمل کی حفاظت کی فکر کرنا یہ ایک مومن کا شیوا ہوا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو لوگ عمل کرنے کے بعد عمل کی حفاظت کی فکر کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مومن ایسے ہیں جن کا ایمان کا ماجرا یہ ہے کہ وہ عمل کرنے کے باوجود بھی والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ انہیں حکم دیا گیا ہے، جو کچھ انہیں کرنے کا کہا گیا ہے، تمام چیزیں انجام دیتے ہیں، برائیوں سے رکتے ہیں، نیکیوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ سنن و نوافل بھی ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اتنی عملی زندگی گزارنے کے باوجود بھی ان کے دل اس بات کو لے کر خدشے میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم ایک روز اللہ کے دربار میں بھیجے جائیں گے، ہم کو اللہ رب العالمین ایک روز بلائے گا عالم قیامت میں، وہاں پر ہم اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں.
اور وہاں پر جانے کے بعد یہ جو عمل کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا تھا، یہ عمل ہم وہاں پر فائدہ، یہ اعمال ہم کو فائدہ پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ قیامت کے روز جب لوٹ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جو انسان سوچتا ہے کہ میرے یہ اعمال مجھے فائدہ پہنچائیں گے، وہ میرا عمل مجھے فائدہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا، وہ میرے اعمال جو میں نے دنیا میں انجام دیے وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بات کو لے کر ایک مومن خدشے میں رہتا ہے۔ اور ایک گنہگار مسلمان اور ایک ایسا مسلمان جس کے دل میں نفاق کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اس کا معاملہ آپ دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، اس کی زندگی میں جس قدر نیکیاں ہوتی ہیں اس میں اخلاص کی کمی، اس میں سمجھیے کہ مطابقت رسول کی کمی، اس میں مختلف مقامات پر بدعات کا شمار، تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتوں میں خامیاں رہ جاتی ہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمیاں باقی رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اعمال انجام دینے کے باوجود بھی قیامت کے روز کچھ بھی ہاتھ نہیں لے کر جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مثال سورہ کہف میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا انهم یحسنون صنعا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے اللہ کے نبی کہ ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں جو لوگ کے عمل کرتے تھے لیکن عمل کرنے کے باوجود بھی بالاخسرین اعمالا، قیامت کے روز تمام اعمال لے کر جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، عمل لے جانے کے باوجود بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کے گمان میں تو یہ بات تھی، ان کے عمل کے ذریعے ان کو یہ خوش فہمی تھی، ان کو اس بات کا یقین تھا، اپنے دل کو یہ بات کہتے ہوئے بہلاتے تھے، پھسلاتے تھے کہ انہم یحسنون صنعا، بہت اچھا کام ہم کر رہے ہیں، بہت اچھے عمل ہم انجام دے رہے ہیں، یہ بات سے اپنے دل کو بہلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو عمل انہوں نے انجام دیے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی بھی عمل نہیں فائدہ پہنچائے گا بلکہ وہاں پر پہنچنے کے باوجود بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے قیامت کے روز پراگندہ حال ہوں گے، پریشانی ان کے چہروں پر ظاہر ہو رہی ہوگی، حالت ان کی بہت ہی خراب ہو جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، خشوع ان کے چہروں پر طاری ہوگا، پسینے سے لت پت پریشان حال کھڑے ہوں گے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا انہوں نے کفر کیا تھا؟ کیا انہوں نے شرک کیا تھا؟ کیا یہ سمجھے کہ آپ کافرانہ زندگی گزارنے والے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی صفت یہ بیان فرمائی عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، اور عمل انہوں نے اطلاع کیا کہ اللہ رب العالمین خود ان کی زندگی میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا، عملی زندگی ان کی اس قدر تھی، اس قدر وہ اللہ کے لیے، دین کے لیے کام کرنے والے تھے، ابھی سمجھیے کہ اب شو آف ان کی زندگی میں تھا، ریاکاری تھی، کچھ بھی تھی، لیکن بظاہر ان کے اعمال ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا، ناصبہ، مکمل تھک ہار گئے تھے، اس کے باوجود بھی تصلی نارا حامیہ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ یہ آیتیں تقریباً لوگوں کو یاد ہوں گی، آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے، آپ معلوم کریے کہ عمل کرنے کے باوجود بھی عمل خسارہ کیوں اٹھائیں گے ہم لوگ، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان اعمال سے خسارہ اٹھاتا ہے، عمل کرنے کے باوجود بھی قیامت کے روز کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اتنا وقت ہم نے لگایا، پیسہ لگایا، سب کچھ ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی عمل کی قبولیت کا اہتمام انسان کی زندگی میں نہیں تھا، جو عمل کی قبولیت کے لیے جو تقاضے پورے کرنے چاہیے وہ تقاضے انسان پورے نہیں کر پا رہا تھا، جس کی وجہ سے عمل کریں گے لیکن قیامت کے روز نقصان اٹھائیں گے۔ اب دیکھیے اعمال، یہ ہم نے زندگی دیکھی مومن کی، مومن کیسے ہوتا ہے؟ عمل کرنے کے بعد قیامت تک، اس کی موت تک اس کو اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ میرا کون سا عمل میرا ساتھ دے گا، میں نے جو اعمال انجام دیے، ایک خوف میں رہتا ہے قبول کرنے کے لیے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ عاجزی و انکساری کی زندگی اس کی ہوتی ہے، اور وہی منافق کی زندگی، وہی گنہگار مسلمان کی زندگی، وہی وہ شخص جو گناہ بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ نیکی کرتے ہوئے ایک قدم اللہ سے قریب ہوتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ایک قدم دور اور شیطان سے ایک قدم قریب ہو جاتا ہے۔
اس کی زندگی کا معاملہ یہی ہوتا ہے، قدم قریب ہوئے پھر گناہ کے پھر دور ہو گئے، کچھ نیکیاں کری، اللہ رب العالمین کے جو حسنات تھے، نیکیاں تھیں، ان میں کچھ اس کے حسنات لکھے گئے، اور اس کے بعد پھر کوئی گناہ ایسا کر دیتا ہے تو اس کی نیکیوں کو ختم کرنے کا سبب ثابت ہو جاتا ہے، بلکہ نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں، گناہ اس کے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نیکیوں کی حفاظت انبیاء کرام علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ نیکی کی حفاظت کرنا، نیکی کی قبولیت کی فکر کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے مختلف چیلنجز ان کو زندگی میں دیے۔ جب سے وہ جوان ہوئے، ٹین ایج کے تھے، جب سے ان کو مسائل پیش آنے لگے، ہر عمل میں ثابت قدم رہے، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی خلت کے لیے چن لیا، خلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا لیا، اپنے سے سب سے قریبی بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ کسی اور کو اللہ رب العالمین نے نہیں دی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ان کو حکم دیا گیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کا ماجرا بیان فرماتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے ٹیسٹیمونلز کے، اتنے پریشان اللہ رب العالمین نے ان کو کیا۔ اس کے بعد جب قیامت کے روز جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اب سمجھیے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک طرح سے اطمینان انسان کی زندگی میں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے چن لیا، وحی ان پر آ رہی ہے، مختلف معاملات ہو رہے ہیں، معجزے وہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خوف دیکھیے عمل کو لے کر ان کی زندگی میں کس قدر تھا۔ اللہ رب العالمین ان کا ماجرا بیان کرتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے اینٹیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور پتھر سمجھے کہ ایک معجزے کے طور پر پتھر ان کو اٹھاتا تھا، تمام چیزیں دیکھ رہے زندگی میں، اللہ کی وحی نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے، زمزم کا کنواں نکلا، ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی۔ اس کے باوجود بھی وہ جو غرور ہمارے دل میں عبادت کے بعد آ جاتا ہے، وہ غرور ان کی زندگی میں نہیں آیا، وہ تکبر ان کی زندگی میں نہیں آیا، عاجزی و انکساری کا معاملہ ان کی زندگی میں یہ کہ اتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ کام کرتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر اینٹ اٹھاتے ہوئے ان کی دعا یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق ہم نے تو کام کر لیا، اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے، تقبل منا، ہم سے اس کام کو تو قبول کر لے، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین تو متقی کے اعمال ہی کو قبول کرتا ہے۔ یہ ماجرا ایک مومن کا ہوتا ہے، عمل کرنے کے بعد عمل کو لے کر عاجزی اس کی زندگی میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی میرے عمل کو دیکھے نہ دیکھے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تیرے لیے میں نے عمل کیا ہے، تو اللہ رب العالمین میری اس عمل کو قبول کر لے۔ وہ گناہوں سے بچتا ہے، اس لیے کہ گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ آگے جانے کے بعد نیکیوں میں کوتاہی سے بچتا ہے، اس لیے کہ نیکیوں میں کوتاہی والی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ میں اہتمام کرتا ہے بعد والی زندگی میں کہ اللہ رب العالمین میرے اعمال کو قبول کر لے، اور عمل کی قبولیت کا اہتمام زندگی بھر کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ مرتبہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ شہید ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی ان کی ماں تھی، تو ان کی ماں کو اللہ کے نبی تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے گئے ان کے پاس زیارت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول جب پہنچے تو ان کی ماں نے گویا اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ قد اکرمہ اللہ، کہ میرے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے اکرام کا معاملہ کیا، اس پر کرم و فضل کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں شہادت کا موقع ملے، یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتا ہے تو سب سے بڑی توفیق ہے کہ انسان اپنے جان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دے۔ تو میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع دیا، کرم و فضل کا معاملہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین میرے بچے کے اعمال کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخلہ دے گا، اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کیسے جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کا معاملہ کیا؟ آپ کیسے جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ان کے گناہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے؟ اس بات کا علم آپ کو کیسے ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فواللہ وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وما ادری ما یفعل بی، اور میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔
اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کے روز میرے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے لیے جنت الفردوس کے علاوہ کوئی اور بات سوچی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا اللہ کے نبی گنہگار تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود بھی عمل کو لے کر ان کا اہتمام کا معاملہ یہ کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے نبی کو دی گئی کہ نبوت کا معاملہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس کے تمام چیزیں قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر کر دی گئی کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کا خدش آئی اپنی عبادتوں کو لے کر کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھ کو دی ہے وہ ذمہ داری میں کما حقہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، حسن خوبی مجھ سے کام ادا ہو پا رہا ہے یا نہیں ادا ہو پا رہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، حدیث شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو تفصیل بیان فرمائی کہ قیامت کے روز جب ساری انسان ساری مخلوقات آ جائیں گے تو ساری انسانیت مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سفارش کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب شروع کرے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، ان کو اپنی غلطی یاد آئے گی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام معذرت کر دیں گے کہ اللہ کے دربار میں کیسے جاؤں، کیسے سفارش کے الفاظ میں اللہ رب العالمین سے کہوں، اس لیے کہ ان کو اپنی عملی زندگی کی فکر ہوگی۔ تمام انبیاء کرام جن کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کو اپنی عملی زندگی کی فکر کہ میں نے مجھ کو جو زندگی دی گئی تھی وہ زندگی کو میں نے کما حقہ ادا کیا نہیں یا نہیں کیا، اس فکر کو لے کر لوگوں کی سفارش سے معذرت کر دیں گے۔ حضرت نوح معذرت کر دیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام اتنے چہیتے انبیاء کرام کہ اللہ رب العالمین نے اولو العزم ان کو بنایا ہے، اس کے باوجود بھی انبیاء کرام علیہ السلام معذرت کر لیں گے، اپنی ایک غلطی ان کو یاد آئے گی تو اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش سے معذرت کر دیں گے، اپنی عمل کی فکر ان کو اس قدر ہوگی۔ تو آپ سوچئے میں اور ہم اعمال کو لے کر ہم کہاں پر ہیں؟ عمل کی قبولیت کو لے کر ہمارے اندر یہ اہتمام نہیں پایا جاتا جو اہتمام کے معصوم عن الخطا انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پایا جاتا تھا، جن کی کوئی غلطیاں نہیں تھیں۔ اللہ نے تمام غلطیوں کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوف میں مبتلا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں ہماری پکڑ نہ کر لے، کہیں اللہ رب العالمین انصاف کا معاملہ کرنے بیٹھے تو ہمارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے۔ وہ اس بات کو لے کر بیٹھے معذرت کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، سفارش اللہ رب العالمین سے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، طویل حدیث ہے، استدلال یہی تھا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں عمل کے اہتمام کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ عمل کے کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر کرو کہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کرو۔ عمل کرنے کے سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام ایک مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت فجر کے بعد وہ اپنی ذکر و اذکار میں مشغول تھے تو ان کے گھر میں ایک سائل مانگنے کے لیے آیا، ایک مانگنے کے والا شخص ان کے پاس آیا تو ان کے بچے سے کہا کہ جاؤ کچھ لے جا کر ان کو دے دو پیسے وغیرہ۔ تو وہ دے کر جب لوٹ کر آیا ان کا بچہ ان سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا، اللہ رب العالمین نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا، اس لیے کہ شاید کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی انتہائی ضرورت مند شخص آیا تھا مانگنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو انی اعلم ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین میرا ایک سجدہ بھی قبول کر لے، ولو بصدقۃ درہم واحد، اور اگر میرا ایک درہم صدقہ قبول کرنے کا علم بھی مجھے ہو جائے تو یہاں زندگی گزارنے سے بہتر سمجھوں گا کہ مجھے موت آ جائے۔ یعنی موت کا خوف جس قدر ایک صحابی کے دل میں ہے، اس سے کہیں زیادہ خوف ان کی زندگی میں اس بات کو لے کر ہے کہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ موت سے زیادہ خوف ان کی زندگی میں اس بات کو لے کر ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اعمال کی قبولیت کو لے کر۔ اگر ہم اعمال کی قبولیت کو فکر نہیں کریں گے تو اعمال ہمارے برباد کر دیے جائیں گے، عمل ہمارے
سارے کے سارے اڑا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے قیامت کے روز، اگر ہم عمل کرنے کے بعد اپنے ازدواجی زندگی میں حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، باپ ہونے کے ناحیے سے بچوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حقوق کی کوتاہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کاروبار میں دھوکہ دہی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عبادت جو انجام دینی چاہیے ان عبادتوں کو ویسے انجام نہیں دیتے، اگر ہمارے معاملات زندگی میں یہ ہوں تو قیامت کے روز اتنے عمل کرنے کے بعد، اتنی زندگی ملنے کے بعد گویا الٹا یہ زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ہماری جان بچ جائے گا، ہمارے لیے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ عمل کی حفاظت ایک مومن کا شیوا ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیں عمل کی حفاظت کے لیے کیا کیا چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عمل کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ علم انسان کو عمل پر ابھارتا ہے۔ آج دیکھیے بہت ساروں کو ابھی معلوم ہوا ہوگا کہ عمل کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں نے، کئی لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے عمرہ کیا، حج کیا، اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ لیلۃ القدر کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر عبادتیں بہت سالوں کی زندگی میں رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود کسی کو ہم نے مذاق اڑا دیا۔ اور سمجھے خواتین کا معاملہ، کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت انہوں نے کی، عمل سارے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کوئی بھی معاملہ کیا، ساس ہونے کے ناحیے سے انہوں نے بہو کے ساتھ کوئی یعنی ان کا حقوق کی کوتاہی انہوں نے کی، ان کے ساتھ زیادتی انہوں نے کی، زبردستی کسی قسم کی انہوں نے کی، تو اللہ رب العالمین قیامت کے روز پکڑے گا، اور وہ گناہ ان کو تکلیف پہنچانے کسی مسلمان کو قیامت کے روز انسان کے عمل کے برباد کرنے کا سبب بن جائے گا۔ عمل کی حفاظت کی فکر ایک مومن کا شیوا ہوا کرتی ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ جس قدر علم ہماری اپنی زندگیوں میں ہوگا اسی قدر انسان اپنے آپ کو عملی زندگی پر ثابت قدم رکھ پائے گا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب قرآن مجید نازل کیا جا رہا تھا تو مشرکین نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے نبی سے کہا کہ قرآن مجید الگ الگ کر کے کیوں نازل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہودیوں سے سنا تھا کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں ملی انبیاء کو وہ تمام کی تمام کتابیں ایک ساتھ دے دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک شکل میں، دستور کی شکل میں دے دی گئی، جب 40 دن انہوں نے کوہ طور پہ گزارے ان کو کتاب دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ایک ساتھ دے دی گئی۔ تو جب انہوں نے یہ علم ان کو تھا تو انہوں نے شکایت کی آپ پر یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ وقتاً فوقتاً واقعات کے حساب سے، حالات کے حساب سے کیوں نازل ہو رہی ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے واقعہ پیش آتا تو ایک ساتھ دے دیا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ کا رواج اور روایت یہی ہے کہ ایک ساتھ کتاب دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس شکایت کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید میں بیان فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ اے اللہ کے نبی، کفار اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ پر کتاب ایک ساتھ کیوں نہ نازل کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک، ہم نے اس کو الگ الگ کر کے جو نازل کیا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل اس دین پر مطمئن ہو جائے۔ کذالک لنثبت به فؤادک، آپ کے دل کو اس دین پر مطمئن کرنے کے مقصد سے ہم نے اس قرآن مجید کو الگ الگ کر کے نازل کیا۔ اب دیکھیے تقریباً 8 ہجری میں نماز فرض ہوئی، تقریباً 8 نبوت میں نماز فرض ہوئی، اس کے بعد 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اس کے بعد 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، 9 ہجری میں تقریباً اسلام آیا، اس کے 21 سال بعد حج فرض ہوا۔ لیکن ابتدا میں کیا تھا؟ 8 سال، اسلام آنے کے 8 سال بعد نماز پڑھی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کرتے کیا تھے؟ اس سے پہلے شراب کی حرمت بھی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے مختلف چیزیں جو حجاب کا حکم نہیں آیا تھا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو صورتیں نازل فرمائی ہیں ان کا من جملہ جو عنوان تھا، ان کا جو موضوع تھا تمام صورتوں کا، عقیدے سے متعلق تھا، ایمان سے متعلق تھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم نازل کیا، عقیدہ مضبوط کیا، ایمان میں اللہ رب العالمین نے نور پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں جب یہ 13 سالہ زندگی مکی دور میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کو مطمئن کر دیا دین پر، اس کے بعد جب ان سے کہا گیا شراب کو چھوڑ دو، انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ جوا حرام ہے، انہوں نے جوا کو چھوڑ دیا۔ ان سے جب کہا گیا کہ زناکاری حرام ہے، انہوں نے زناکاری کو چھوڑ دیا۔ تمام چیزیں وہ کب چھوڑنے پر مجبور ہوئے؟ تب ان کے دلوں میں دین کو ثابت قدم اللہ رب العالمین نے کیا۔ جتنا علم صحابہ کرام کو تھا اس سے بہت کم علم ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دین پر ثابت قدمی نہیں دیکھنے میں آتی۔ ایک صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے 5 سال اسلام میں گزارے،
کچھ ایسے تھے جنہوں نے 1 سال زندگی دین پر گزارا تھا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے 13-12 سال زندگی دین پر گزاری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل ایسے ثابت قدم تھے دین پر کہ وہ کوئی مثال نہیں ملتی تھی، گویا ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ان کے دل تھے۔ ایسا عمل وہ زندگی میں کیا کرتے تھے، کتنا بڑا آفر کیوں نہ آ جائے وہ دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سمیہ کی آخری سانسیں نکلی، لیکن اس کے باوجود بھی کلمہ لا الہ الا اللہ سے وہ پھری نہیں تھی، اسی پر باقی تھی۔ ابو جہل نے کتنا ظلم نہیں کیا حضرت بلال پر، حضرت یاسر پر، حضرت عمار پر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل دین پر ثابت قدم تھے، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا۔ آج ہمارے پاس دیکھیے علم کی کیا ماجرا ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ علم اگر ہوگا تو وہ چیز ہم کو عمل پر ابھارے گی۔ میں ایک مثال بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر واقعہ ہم نے تمام نے سنا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ مقصد آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، وہ جب آئے تو ان کے سامنے جادوگر تھے۔ جادوگر اس بات کے لیے آئے تھے کہ فرعون کو خوش کریں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پچھاڑ دیں گے، یعنی ان کے جادوگری کے سامنے ہماری جادوگری جیت جائے گی۔ وہ اس بات کا سمجھے کہ خمیانہ لے کر آئے تھے فرعون کے دربار میں اس سے قریب ہونے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن جب معاملہ پیش آیا، جب انہوں نے اپنے عصے ڈالے، سب سانپ کی شکل میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا جادوگری کی بنیاد پر، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جیسے ہی وہ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہوئے سارے عصوں کو، سارے سانپوں کو ختم کر دیتا ہے، نگل دیتا ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس علم تھا، جادوگروں کے پاس اس بات کا علم تھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں وہ کوئی جادوگری نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ ان کے علم نے ان کو اسلام قبول کرنے پر ابھارا، انہوں نے اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیا۔ اس کے بعد فرعون ان سے کہتا ہے آمنتم قبل ان آذن لکم، کہ تم اسلام قبول کرتے ہو قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ تم میرے بلانے پر آئے تھے، میرے بلانے پر تم نے جادوگری دکھائی اور میری اجازت ہی سے تم کو اسلام قبول کرنا ہے، ایمان لانا ہے، میرے اس بولنے سے پہلے تم کیسے کون ہوتے ہو اسلام قبول کرنے والے؟ تو اس کے بعد انہوں نے فرعون کی دھمکی سے رکے نہیں۔ فرعون نے اس کے بعد ایک اور دھمکی دی، کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، رائٹ ہینڈ لیفٹ پیر تمہارا کاٹ کے میں تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہ دھمکی ملنے کے باوجود بھی اپنی ایمان پر ثابت قدم ہے۔ اس کے بعد ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی موت تیار کی گئی، اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے تیار ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ایمان پر ثابت قدم ہے۔ کیا ان کو اسلام قبول کیے ہوئے 40 سال ہو گئے تھے؟ کیا ان کو اسلام قبول کیے ہوئے 20-25 سال، 3 سال، کسی کی 60 سال عمر ہو چکی تھی؟ ہمارا اپنا معاملہ یہ نفس کے اس قدر ہم غلام، ہم اپنے آپ پر اس قدر کنٹرول نہیں رکھتے، اپنے دین پر ہمارا اس قدر ثابت قدمی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی بات بھی ہم کو دین سے پھیرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ جادوگر اسلام لا کر 1-2 گھنٹے ان کو نہیں ہوئے ہوں گے، ایک دن ان کو نہیں گزرا ہوگا، لیکن ایمان پر ثابت قدم ہے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کے سامنے تمام لوگوں کو جمع کر کے ان کو آگ میں جلا ڈالا۔ ایک جھٹکے میں تو ان کو موت نہیں آئی ہوگی ہے نا، ہماری طرح ان کے بھی گھر بار ہوئے ہوں گے، جس طرح ہمارے پاس عذر ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاس ہیلے ہوتے ہیں عبادت سے پیچھا چھڑانے کے، گناہ انجام دینے کے، جس طرح نوجوانوں کے پاس ہیلے ہوتے ہیں ویسے ان کے پاس بھی ہوئے ہوں گے۔ سود میں کئی ایک نوجوان پڑے ہوئے EMIs کی شکل میں، فائنانس کی شکل میں، آپ ان سے پوچھیں ایمان پر اس قدر ثابت قدم نہیں ہے وہ کہ اپنے آپ کو سود سے نہیں بچا سکتے، ان کو بھی تو گھر بار رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید انہوں نے کر لیا۔ ان کو موت آئی، آخری لمحات بھی ان کے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ علم انسان کو دین پر ثابت قدم کرتا ہے۔ قرآن مجید کا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، کتاب و سنت کا علم انسان کو دین پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے علماء کرام کی زندگی اور وہ لوگ جن کو جو علماء کرام کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں کہیں جا کر وہ آزمائے جاتے ہیں، کہیں کہیں جا کر ان کی زندگی میں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اکثر برائیوں سے وہ بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جس کے دوستانہ اچھا نہیں ہوتا، جس کے پاس دین کا علم اچھا نہیں ہوتا، وہ ہر آنے والی بیماری میں، ہر آنے والے گناہ میں، ہر آنے والے فتنے میں وہ شکار ہوتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل دین سے دور کر لیتا ہے۔
ہم دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، اپنے عمل کو ہم ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، استقامت اپنانا چاہتے ہیں اپنے اعمال پر، تو ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کرنے والے بنیں، علماء کرام کی مجالس میں بیٹھیں، قرآن مجید کی تفسیر معلوم کریں، احادیث کی تشریح معلوم کریں، علماء کرام کے ذریعے علم حاصل کریں۔ یہ چیز انشاءاللہ ہمارے آپ اپنے ایمان کو ثابت قدم کرنے کا سبب ثابت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اعمال کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جو کچھ اعمال ہم نے اب تک انجام دیے اور اس کے بعد جو گناہ ہم سے ہوئے جو کہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے کا شاید کے سبب ہوں، اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کی ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔